جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال. ہمارے ہاں جو عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک تو یہ بحث ہے کہ کیا جس طرح سے ہو رہا ہے ایسا ہونا چاہیے، تو اس کا جواب تو بہت واضح ہے کہ نہیں، بہت ساری چیزیں قابل اصلاح ہیں. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ خاص طور پہ حنفیہ کے ہاں کسی چیز کا جواز اور ہوتا ہے اور اس کا نفاذ اور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض مسائل میں امام بخاری ہم سے بڑے ناراض رہتے ہیں، چڑھائی کی ہے انہوں نے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو جواز اور نفاذ کا فرق ہے، اس کو وہ بعض چیزوں کو ہم نافذ قرار دیتے ہیں، لیکن جس نے نافذ کی ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ایک الگ سوال ہے. وہ بعض اوقات ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہوتا. قانون بنانا یا اس کو تبدیل کرنا یا عدالتوں پر اثر انداز ہونا، وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. اور اس میں قوانین میں بھی سکم موجود ہیں اور عدالتوں میں جو عملاً پریکٹس ہو رہی ہے اس میں بھی سکم موجود ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلے نافذ ہوں گے یا نہیں. پہلی بات تو عام طور پہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ہماری عدالتیں ان احکام میں قاضی کے حکم میں ہوں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں. اب تو ہم پاکستان میں جی رہے ہیں، جب انگریزوں کا دور حکومت تھا تو اس وقت حیلہ ناجزہ میں یہ بات لکھی گئی، اور حیلہ ناجزہ صرف استانوی کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس وقت کے تقریباً تمام نمایاں علماء، خاص طور پر علماء دیوبند میں سے جو بڑی بڑی شخصیات تھیں، تقریباً سب کے تصدیقات، ایک قسم کی متفقہ دستاویز ہے، یا کم از کم یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد نے اس سے اتفاق کیا. تو اس میں بھی یہی لکھا گیا کہ اگر حکومت کی طرف سے، یعنی انگریز حکومت کی طرف سے مقرر کردہ جج نے فیصلہ کیا تو اس فیصلے کے نفاذ کے لیے صرف ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان، کیونکہ غیر مسلم کا فیصلہ نافذ ہے، غیر مسلم جج کا فیصلہ نافذ ہے. لیکن اگر مسلمان جج فیصلہ کرتا ہے تو وہ نافذ ہوگا. تو یہ ایک قسم کی بحث جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اس لیے اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ آیا جو اس نے فیصلہ کیا ہے وہ اس دائرے میں آتا ہے کہ جس میں قاضی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے؟ یہ سوال ظاہر ہے کہ برقرار ہے. ہر جج کے بارے میں، ہر قاضی کے بارے میں یہ سوال برقرار رہے گا، چاہے پرانے زمانے کا قاضی اٹھا کر لے آئیں، ظاہر ہے کہ اس کے فیصلے کے بارے میں بھی یہ سوال برقرار رہے گا. تو اس بارے میں ہمارے ہاں جو دو قانون ہیں، اس سے ایک باقاعدہ قانون ہے اور ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ عملاً قانون ہے. اب تو وہ بھی باقاعدہ قانون ہے. ایک تو 1939 کا ایکٹ ہے، دی ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ، قانون فسخ ازدواج مسلمانہ، قانون فسخ ازدواج مسلمانہ 1939. وہ اب تک بھی نافذ العمل ہے، انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. انڈیا میں بھی غالباً موجود ہوگا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ انڈیا کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بدلتی بھی رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر قوانین پاکستان اور انڈیا کے ایک جیسے ہی ہیں، کیونکہ اکثر قوانین وہ ہیں جو
انگریز دور کے بنے ہوئے ہیں، بلکہ بنگلہ دیش میں بھی ہوئی ہے۔ تو یہ قانون ہے، یہ بتاتا ہے، بہت چھوٹا سا ہے قانون، 2-3 دفعات ہے بس اس میں، کہ کن کن وجوہات کی بنیاد پر قاضی نکاح فسخ کر سکتا ہے، وہ کون کون سی وجوہات، اس کی ایک فہرست دی گئی ہے۔ اس کا کچھ اجمالی خلاصہ اس مقالے کے اندر میں نے ذکر کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس بیس پہ ہمارے ہاں فیصلے بہت کم، اس کی وجہ یہ ہے کہ فسخ نکاح کے لیے جو اس کی وجوہات ہوتی ہیں، جو گراؤنڈز ہوتی ہیں، ان کو ثابت کرنا عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، بار ثبوت عورت پر ہوتا ہے۔ مثلاً وہ یہ کہتی ہے کہ میرا زوج عنی ہے، تو اسے ثابت بھی کرنا ہوگا، کوئی میڈیکل رپورٹ یا اس طرح کی کوئی چیز ثابت بھی کرنا ہوگا۔ یا مثلاً وہ یہ کہتی ہے کہ میرا خامن مجھے مارتا پیٹتا ہے، یا اس طرح کے اور جتنی بھی وجوہات اس قانون میں ذکر کی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی فسخ نکاح کی بنیاد بناتی ہے تو اسے ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ جبکہ یہ گھروں کے معاملات ہوتے ہیں، عدالت میں ظاہر ہے کہ ثابت کرنا، گواہ پیش کرنا، یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر ہمارے وکلاء جو ہیں وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اس کی بنیاد پر وہ دعویٰ ہی دائر نہیں کرتے۔ لیکن قانون بہرحال موجود ہے، اس قانون کے تحت اگرچہ آج کل فیصلے تقریباً نہ آج سے 10-15 سال تک تو ہوتے تھے، لیکن اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اس میں قانونی جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس خاتون نے بھی دعویٰ کرنا ہے اس نے وہ کرنا ہے وکیل کے ذریعے سے، اور وکیل تو ظاہر ہے کہ اپنے لیے آسانی دیکھے گا، تو وہ آسان راستہ آسان راستہ دوسرا ہے۔ میں نے کہا کہ 2 کام، ایک تو 2 قانون ہیں، ایک تو 1939 کا قانون، یہ تو باقاعدہ تحریری قانون، دوسرا قانون ہے جو پرویز مشرف دور سے پہلے تحریری قانون نہیں تھا، بلکہ کچھ اعلیٰ عدالتوں کا فیصلہ تھا، اور اعلیٰ عدالتوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا، وہ بھی نچلی عدالتوں کے لیے قانون ہی کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر نچلی عدالتیں فیصلے کر سکتی ہیں۔ ہوا یہ کہ غالباً 50 یا 60 کی دہائی میں، اس میرے مقالے میں اس کی تفصیل موجود ہے، اب وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کس سال کا یہ وہ ہے، لیکن بہرحال سپریم کورٹ میں، بلکہ ہماری متعدد ہائی کورٹس میں، یہ سوال متعدد مرتبہ زیر بحث آیا کہ اگر کوئی زوجین کے درمیان ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ان میں نباہ ممکن نہیں، تو اب قاضی کیا کرے گا؟ کیا قاضی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کے درمیان خلا کرا دے؟ ان کے درمیان خلا کرا دے، قاضی کے پاس یہ اختیار ہے، یا خلا کے لیے زوجین کی رضامندی ضروری ہے؟ تو پہلے جو فیصلے آئے انگریز کے دور میں بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی، کچھ فیصلے یہ آئے کہ قاضی کو اس طرح کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، جج کو، عدالت کو اس طرح کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، خلا جو ہوگا وہ فریقین کی رضامندی سے ہوگا۔ لیکن تقریباً 1967 میں یہ پہلا فیصلہ اس حوالے سے آیا، اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ اس طرح کا جو کی صورتحال ہے
اس میں عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خلا کی بنیاد پر نکاح کو ختم کرے، خلا کی بنیاد پر نکاح کو ختم کرے۔ اس فیصلے پر حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک تنقید بھی لکھی جو ہیلہ ناجزہ میں چھپتی ہے، عام طور پر اس کے آخر میں اس کے ساتھ چھپتی ہے، اور اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ خلا چونکہ ایک عقد ہے اور عقد کے لیے فریقین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر بھی فریقین کی رضامندی ضروری ہوگی، بغیر تراضی فریقین کے یہ عقد نہیں ہوگا۔ لیکن عملاً یہ ہو رہا ہے کہ اس میں چونکہ یہ نہیں ثابت کرنا ہوتا کہ خامن میں فلاں نقص موجود ہے یا اس کی طرف سے یہ زیادتی پائی جاتی ہے، بلکہ صرف یہ ثابت کرنا کافی ہوتا ہے کہ زوجین میں نباہ ممکن نہیں ہے، حتیٰ کہ تحکیم کے ذریعے بھی تصفیہ نہیں ہو سکا، فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہ، اس کی بنیاد پر بھی کوئی تصفیہ نہیں ہو سکا۔ تو چونکہ اب امساک بمعروف، قرآن نے یہ کہا کہ دو ہی صورتیں ممکن ہیں، امساکم بمعروف او تسریم باحسان، تو چونکہ امساک بمعروف ممکن نہیں رہا اس لیے اب تسریح باحسان کا راستہ اختیار کیا جائے گا، اور اگر وہ تسریح باحسان کا راستہ از خود اختیار نہیں کرتا تو قاضی اس کو اس پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ اس فیصلے کا خلاصہ اور حاصل تھا۔ تو بعد میں عدالتوں نے اس پر بھی عمل شروع کر دیا، ظاہر ہے کہ عدالتوں کے لیے تو وہ قانون بن گیا۔ پھر پرویز مشرف کے دور میں ایک قانون پاس ہوا، یہ قانون کہیں تحریری طور پر موجود نہیں تھا، یعنی جس طرح باقاعدہ قانون ہوتا ہے اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ عدالتی فیصلہ ہی ایک قانونی شکل میں تھا۔ البتہ پرویز مشرف کے دور میں جو ہمارا فیملی لا آرڈیننس ہے اس میں ایک ترمیم ہوئی، اس ترمیم کے ذریعے یہ ہمارے قانون کا بھی حصہ بن گیا، اس ترمیم کے ذریعے یہ ہمارے قانون کا بھی باقاعدہ طور پر حصہ بن گیا۔ اب زیادہ تر جو عدالتوں میں فیصلے جاتے ہیں وہ اسی بنیاد پر جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کام ذرا مختصر ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں عدالتیں اس میں کافی غلطیاں کرتی ہیں۔ غلطیاں اس معنی میں آپ کو عرض کرتا ہوں وہ کیسے کرتی غلطیاں، لیکن سوال یہاں یہ ابھرتا ہے کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ دلیل کے اعتبار سے کمزور تھا، غلط تھا، اور جو ترمیم مشرف دور میں ہوئی وہ بھی غلط ہے، لیکن اگر کسی جگہ جج نے اس طرح کا فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ نافذ تصور ہوگا یا نہیں؟ سوال تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ وہ فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہی دیکھنا پڑے گا کہ آیا فقہا کے اقوال میں اس میں کوئی اختلاف موجود ہے یا نہیں۔ تو اس میں ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ اذان ہونے والی ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس کے لیے لمبا تھوڑا سا وقت چاہیے، لیکن یہ کہ وہ میرا وہ لیکچر اور یہ دو تحریریں آپ پڑھ لیں گے تو کافی حد تک آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ مثلاً اس میں اس معاملے میں مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں کیوں موجود ڈائریکٹلی قاضی کے پاس خلا کا اختیار، یہ چیز تو ہمیں کسی فقہ میں نہیں ملتی۔ وہ جو عام خلا کا جو تصور ہوتا ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں عام طور پر، اس کے بارے میں تقریباً سب نے یہی لکھا ہے کہ وہ فریقین کی تراضی ہوگا،
لیکن یہاں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ مسئلہ دیکھنا کس جگہ پر ہے، وہ اس عقد خلا کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پوزیشن اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے اس بارے کہ شقاق کی صورت میں ایک حکم ادھر سے ہو جائے، ایک حکم ادھر سے ہو جائے، اور وہ پوری کوشش کریں کہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، معاملہ حل ہو جائے۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ اگر دونوں چاہیں گے صدق نیت سے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ دیں گے۔ اور زیادہ تر معاملات میں کوئی اتنی بڑی بات ہوتی نہیں ہے پیچھے، یعنی آپ اگر ان کے نظر میں بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے اگر دالفتہ سے عملاً واسطہ ہے تو شاید آپ کو بھی اندازہ ہو، ہمیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ وہ جب اپنی کہانیاں سناتے ہیں تو بعض اوقات تیسرا فریق جو سننے والا ہوتا ہے اس کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے، یار یہ بھی کوئی لڑنے کی باتیں ہیں، لیکن ان کے لیے بہرحال وہ بہت بڑے ایشو بن چکے ہوتے ہیں، وہ امریکہ اور روس کی جنگ بن چکے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے معاملات بن چکے ہوتے ہیں کہ اس پر عالمی جنگ ہونی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا، اچھا یہ قرآن کی بلاغت ہے، بڑا عجیب اسلوب ہے قرآن کا۔ قرآن نے دوسرے پہلو سے بحث کی ہی نہیں کہ اگر وہ صلح کرانے میں ناکام ہو جائے، جب ان کو حکمین بنایا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں امکان ہے نا، کہ وہ صلح کرانے اور دوسرا ہے کہ وہ ناکام ہو جائیں، تو بظاہر دونوں کو حکم بیان کرنا چاہیے تھا۔ لیکن قرآن ایک پہلو پر چونکہ بہت زیادہ زور دینا چاہتا ہے، اور یہ ہمارے قانون کی یہ خامی ہے کہ ہمارے ہاں وہ مصالحت کا ادارہ تو موجود ہے لیکن عملاً وہ غیر فعال ہے۔ اور میں نے اس پر ایک تفصیل سے لکھا بھی تھا، وہ ایک تجزیات کے نام سے اسلام آباد میں ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں وہ چھپا بھی تھا۔ آج کل تو کانفلکٹ ریزولیشن یعنی تنازعات کو حل کرنا یہ ایک مستقل فن بن چکا، اور اس میں اونچے درجے کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارا قانون جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے طلاق ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، حتیٰ کہ قاضی جج کا فیصلہ بھی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ نکاح فاسق ہوگا، تو تب بھی سپریم کورٹ کی بات حرف آخر نہیں ہے، بلکہ وہ فیصلہ جائے گا ثالثی کونسل میں۔ وہ فیصلہ جائے گا ثالثی کونسل میں۔ ثالثی کونسل کیا ہے؟ یہ یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ایک کونسل بناتا ہے، ثالثی کونسل بناتا ہے۔ اس کے ارکان 3 ہوتے ہیں، کم از کم 3 ہوتے ہیں۔ ایک خامن کا نمائندہ، ایک بیوی کا نمائندہ، اور ایک چیئرمین، ثالثی کونسل کا چیئرمین۔ جو یونین کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے وہی عام طور پر وہ اس کا ثالثی کونسل کا بھی چیئرمین ہوتا ہے، وہ اس کونسل کا ثالثی کونسل کا چیئرمین ہوگا۔ لیکن اگر یونین کونسل کا چیئرمین غیر مسلم ہے اور فریقین مسلمان ہیں تو پھر ثالثی کونسل کا چیئرمین وہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنی جگہ کسی اور کو وہ چیئرمین مقرر کر دے گا، لیکن اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ 90 دن ان کو مہلت ملے گی کہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ ان میں کوئی تصفیہ کرائے۔ لیکن کبھی آپ نے یعنی سپریم کورٹ بھی اگر کہہ دے کہ نکاح فسخ کر دیا ہم نے، تو تب بھی فسخ نہیں ہوا جب تک کہ وہاں جا کر صلح کی ٹرائی نہیں کر لیں گے۔ قانون یہ کہتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سنا کہ کوئی طلاق ہوئی ہو، طلاق کا نوٹس یونین کونسل میں لازماً جاتا ہے، لیکن کبھی سنا کہ یونین کونسل کے کسی چیئرمین نے فریقین کو بلا کر یہ ثالثی کونسل اب وہ
بنائی ہو، عملاً بنائی ہو، اور انہوں نے سچ مچ کوشش کی ہو، صلح کی سچ مچ کوشش کی ہو، جیسے قرآن کہتا ہے یرید اصلاح یوفق اللہ بینہم. کبھی سنا آپ نے؟ میں نے تو نہیں سنا کبھی. وگرنہ قانون تو اس پر اتنا زور دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی نکاح نہیں ختم ہوگا جب تک کہ وہاں جا کر ٹرائی نہیں ہو جائے گی. لیکن وہ لکھا ہوا قانون میں، لیکن عملی طور پر وہ بیکار پڑا ہوا، اس پہ وہ نہیں ہے. تو میں نے یہ تجویز دی تھی کہ صرف یہ نہیں کہ اس کو فعال کرنا چاہیے، بلکہ ہر یونین کونسل میں یا 5-6 یونین کونسل کے ایک مجموعے میں آپ کنفلکٹ ریزولوشن کے کچھ ماہرین آپ کورسز کروائیں، لوگوں ٹریننگ دلوائیں. گھریلو تنازعات کیسے ختم کیا جاتا ہے، کیسے سمجھا جاتا ہے گھریلو جھگڑوں کو. کوئی مشکل کام نہیں ہے، ڈیٹا اکٹھا کریں اور اس کی تجزیہ اور تحلیل کریں اور اس کی بنیاد پر آپ نصاب مرتب کریں اور لوگوں کو ٹریننگ دیں. ہر یونین کونسل میں ایک نہیں بٹھا سکتے، ایک تحصیل میں ایک بٹھا دیں کہ جہاں بھی اس طرح کا معاملہ ہے وہ ان کی مدد کرے، ان کی رہنمائی کرے. تو بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، اور فریقین کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر سمجھانے والا کوئی ہو سمجھ میں آ بھی جاتی ہے بات.
بہت اختصار کے ساتھ اب بات کرنی پڑے گی کیونکہ وقت ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے. تو اس میں دیکھ لیں گے کچھ ترتیب بنا لیں گے. رابطے میں رہنا. ہاں تو ترتیب بنا لیں گے. اس میں جو ہم اب تک سمجھیں ہم اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ باقی سارے دانشور اس سے متفق ہوں یا ان کی مختلف ہو رہا ہے. ہمیں اس کا پورا علم نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ مالکیہ کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں یہ ہے کہ حکمین اگر زوجین میں مصالحت کرنے میں ناکام ہو تو ان کو اس کے بعد کیا ہوگا. تو حنفیہ اور شافعیہ تو یہ کہتے ہیں کہ بس بات ختم ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ حکمین کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ان کا نکاح فسخ کرے. ان کا نکاح اگر وہ ضرورت سمجھتے ہیں تو نکاح ختم کریں. کس بنیاد پہ نکاح ختم کریں گے؟ 2 بنیادیں ہیں. اگر تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں غلطی خاوند کی ہے تو وہ فسخ نکاح یا طلاق, جبری طلاق وہ واقع کریں. اور اگر اتنا تو انہیں یقین ہے کہ ان میں نباہ ممکن نہیں رہا لیکن زیادتی کس کی ہے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے, تو پھر خلا کی بنیاد پر وہ نکاح فسخ کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں, یعنی خلا ان کا نافذ کرتے ہیں. تو یہ جبری خلا کا یہ تصور یہاں جو ہے وہ مصالحت کی کوشش کے بعد جو جبری خلا ہوتی ہے یہ تصور فقہ مالکی میں بھی موجود ہے, فقہ حنبلی میں بھی موجود ہے. اور ان کی دلیل جو ہے وہ حقیقت حضرت علی بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دونوں حضرات سے یہی منقول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ادنیٰ الیہم الفرقۃ والاجتماع, کہ یہ جو حکمین ہیں ان کو اختیار چاہے ان کا نکاح برقرار رکھیں چاہے تفریق کروائیں, یہ حکمین کا اختیار ہے. یہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت علی سے زیادہ روایات ہیں لیکن حضرت عثمان سے بھی ایک روایت اس میں موجود ہے. حضرت علی کی روایت تو غالباً موطا میں موجود ہے. تو خلفاء راشدین میں سے 2 شخصیات کی رائے اس میں موجود ہے. تو اس لیے مجتہد فی تو مسئلہ بن جائے گا. اصل صرف ائمہ 4 کا ہی اختلاف نہیں بلکہ فقہاء اپنا خلفاء راشدین میں سے 2 حضرات دوسری طرف موجود ہیں, اور باقی پہلے جو 2 خلیفہ راشد ہیں شیخین ان کا کوئی فیصلہ اس بارے میں نہ اس طرف ہے نہ اس, ان کی کوئی رائے منقول ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی اساس اور بنیاد ہے. ان کے ہاں تفصیلات کافی زیادہ ہیں. حکمین کو بھی اختیار حاصل ہے جو وہ خود کرتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکمین اپنی رپورٹ قاضی کو پیش کریں اور قاضی اس رپورٹ کی بنیاد پر ان کا نکاح فسخ کر دے یا ان میں خلا کرا. یعنی قاضی بھی کر سکتا ہے, حکمین بھی کر سکتا ہے. اب آئیے ہمارے ہاں قانون کیا کہتا ہے. ہمارے ہاں قانون جو ہے وہ 3 موقعوں پر مصالحت تجویز کرتا ہے. 2 موقع ہیں عدالت کے اندر اور 1 موقع ہے عدالت سے باہر. عدالت کے اندر جو ہے جب کسی جج کے پاس فیملی کورٹ کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی بھی تنازع جائے گا, گھریلو تنازع, تو اس میں پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ فریقین میں ریکنسیلیشن کی یا کمپرومائز کی, یعنی سمجھوتے یا مصالحت کی کوشش کرے گا, یعنی مقدمے کی سماعت سے پہلے. اس کو کہتے ہیں پری ٹرائل ریکنسیلیشن, ٹرائل سے پہلے کی کوشش. اس کے بعد
اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو بات ختم ہو گئی، صلح ہو گئی فریقین میں، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی تو اب جج جو ہے وہ اگلی تاریخ مقرر کرے گا باقاعدہ سماعت کے لیے، اس میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اس سماعت کے اندر، بلکہ باقاعدہ سماعت کے لیے اگلی الگ سے تاریخ مقرر کرے گا، اور اس میں فریقین کی دلائل اور گواہیاں وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے ٹرائل میں، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس میں وہ چلے گی۔ اس کے بعد جب سماعت مکمل ہو جائے گی تو پھر ایک مرتبہ پھر وہ فریقین کو اس پر لانے کی کوشش کرے گا کہ آپس میں معاملہ طے کر لو، اپنے میں فیصلہ، ظاہر ہے کہ وہ کسی نتیجے تک اس کا دماغ پہنچ گیا ہے، لیکن وہ فیصلہ سنائے گا نہیں، بلکہ وہ دوبارہ جو ہے وہ ان کو کہے گا کہ آپس میں وہ کوئی صلح کی صورت نکالو۔ یہ بھی ناکام ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹرائل ریکنسیلیشن، یہ بھی ناکام ہو جاتی ہے، پھر قاضی اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا زیادہ تر حالات میں وہ خلا کا، آج کل جو چل رہا ہے وہ خلا کا فیصلہ ہوتا ہے، اس نے کر دیا خلا کی ڈگری جاری کر دی۔ اب اس کے بعد وہ فیصلہ، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ یونین کونسل میں جائے گا اور وہاں ثالثی کونسل بنے گی، اور 90 دن کی مہلت ہوگی۔ 90 دن گزر گئے اور وہاں کوئی مصالحت نہیں ہوئی تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ وہاں بھی مصالحت کا امکان نہیں ہے، وہاں بھی مصالحت کا امکان نہیں ہے۔ قانون یہ تصور کرے گا، صرف قانون نہیں بلکہ عملی مفروضہ بھی یہی بنتا ہے، اس لیے کہ فیصلہ خاوند کے خلاف ہوا ہے تو قانون میں چونکہ مصالحت کے آپشن موجود ہے، اگر خاوند سچ مچ چاہتا ہوتا مصالحت کا کوئی راستہ اختیار کرنا تو یونین کونسل کو تھوڑا سا بہت ہلا ولا کے دیکھتا تو صحیح نا، تو یونین کونسل کے چیئرمین کے پاس جاتا کہ ثالثی کونسل مقرر کرو، یہ کرو وہ کرو، نہیں مقرر کرتا تو وہ چونکہ قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے اس لیے وہ عدالت میں چلا جاتا کہ یونین کونسل اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ لیکن کہیں ہم نے نہیں سنا کہ کوئی خاوند اس طریقے سے یونین کونسل، اگر 2-4 خاوند اس طریقے سے چلے جائیں کہ یونین کونسل تو آگے سے حرکت ہی نہیں کر رہی، تو عدالتوں کا ایک کا کوئی نہ کوئی فیصلہ تو آ ہی جائے گا نا۔ جب عدالتوں کا فیصلہ آ جائے گا تو وہ پھر ایک وہ بن جاتا ہے، ایک نظیر بن جاتا ہے، پھر چیز چل پڑتی ہے آگے۔ تو یہ 3 مواقع ہیں، لیکن ہوا یہ کہ پرویز مشرف دور میں جو ہوا، ایک ترمیم ہوئی، اس ترمیم کے پیچھے اصل تو مغربی تصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے مرد کو طلاق کا اختیار حاصل ہے عورت کو بھی اسی طریقے سے حاصل ہونا چاہیے، برابر ہونے چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ وہ نہیں کر سکتے، پاکستان میں ممکن نہیں ہے وہ، لہذا اس کو اصل یہ ہے کہ اس کے قریب لانے کے لیے جتنا آسان بنایا جا سکتا ہے وہ بنا دیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ کیا کہ قانون میں پہلے یہ تھا کہ پری ٹرائل ریکنسیلیشن کی کوشش کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ فکس کرے گا تاریخ سماعت کے لیے، اور پھر پوسٹ ٹرائل ریکنسیلیشن کرے گا وہ، اور یہ الگ الگ تاریخوں میں ہوگا۔ اب یہ کہہ دیا کہ نہیں، جس میں ریکنسیلیشن، اب ظاہر ہے کہ ریکنسیلیشن کو حذف کرنا قانون سے ان کے لیے ممکن نہیں تھا، یہ بھی اتنا آسان کام نہ ہوتا کہ اب مصالحت کے الفاظ قانون سے ختم کر رہے ہیں، یہ بھی بڑے عجیب سی بات بنتی ہے نا کہ اب قانون میں پہلے قانون کہہ رہا ہے کہ مصالحت کروانی ہے جج نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کروانی، لیکن وہ یہ کیا کہ یہ کہہ دیا کہ پری ٹرائل ریکنسیلیشن کی جو کوشش ہوگی جو ہی ناکام ہوگی تو اسی تاریخ میں عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ تو سارے مرحلوں کو ایک ساتھ کر کے گویا قانوناً تو اب بھی وہ مرحلے تینوں موجود ہیں، پری ٹرائل ریکنسیلیشن، ٹرائل، اور اس کے بعد پھر پوسٹ ٹرائل ریکنسیلیشن، لیکن جب ایک ہی تاریخ میں ہوں گے تو عملی طور پر اسے وہ ختم کرنے والی بات ہوگی۔
لیکن بہرحال یہ کہ قانون میں تحکیم کا تصور موجود ہے، اور جہاں خلا ہوتا ہے وہاں قانون ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہوتا ہے. دیکھیں جب قاضی کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس میں پھر امر واقعہ کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ امر واقعہ میں تو قاضی کی بات چلنی ہوتی ہے نا. تو امر واقعہ جو بھی ہو، لیکن قانون یہی کہہ رہا ہوتا ہے. اور ایک حد تک امر واقعہ بھی یہی ہے کہ فریقین بھی ریکنسیلیشن نہیں چاہتے، ناکام ہے ریکنسیلیشن. اگرچہ جس سنجیدگی کے ساتھ کوشش ہونی چاہیے تھی وہ کوشش نہیں ہوئی. لیکن بہرحال یہ کہ یہ جو عدالتی خلا ہوتی ہے اس کا ایک حد تک تصور یہ اس پہ ہمارے اس منظر نامے میں کیسے منطبق ہوگی، یہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ 10-15 منٹ اور چاہیے تھے، لیکن اس پہ تھوڑی سی تفصیل موجود ہے، وہ آپ از خود دیکھ لینا. لیکن یہ تصور کہ عدالتی خلا کا تصوری سرے سے فقہ میں موجود نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. فقہ حنفی میں تو واقعتاً موجود نہیں ہے، لیکن دیگر فقہا کے ہاں موجود ہے، اور اس کی بیس پر خلفائے راشدین کے فیصلے بھی موجود ہیں. اور قانون میں بھی ہمارے ہاں تحکیم کا تصور جو ہے حکم من علی و حکم من علیہ کا موجود ہے. اب دیکھیں ایک عورت اپنے خامن سے تنگ ہے، اور ہم وہی میں بات کر رہا تھا کہ ایک کمزور طبقوں کو ہم نہیں دیکھتے. وہ اپنے خامن سے تنگ ہے، اس کا وہ خامن نشہ کرتا ہے، کماتے کچھ نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. مشرقی خاتون جلدی یہ چاہتی نہیں ہے کہ میں اپنے خامن سے علیحدگی کروں. اس کا یہ سوچنا ہی یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ اس کے ذہن میں آنا. وہ تنگ ہے. اب قانون جو تحکیم کی روح ہے، یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اس حد تک بات جائے. اگر وہ نہیں جا رہی تو اس میں اس عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس عورت نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ صرف لفظی کاروائی ہونی چاہیے ریکنسیلیشن، اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. لہذا اس کی عدم موجودگی کی زد اس پہ وہ نہیں پڑی. اب بھی ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، بھئی آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ثالثی کونسل میں 90 دن پورے نہیں ہوئے تو آپ جائیں ثالثی کونسل میں. آپ اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ صرف میری ہی چلے. جب مصالحت کی بات ہوگی تو کچھ لو کچھ دو کی بات ہوگی، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے رکھنا بھی نہیں ہے. اکثر 90% صورتوں میں یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے، طے شدہ ہوتا ہے کہ ہم نے رکھنا نہیں ہے اس کو، لیکن تنگ کرنا ہے اس لیے چھوڑنا بھی نہیں ہے. یعنی اکثر معاملات میں عملاً جو ہوتا ہے کہ وہ کل معلقہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے اس کو. تو یہ اکثر آپ اگر عملاً جا کر دیکھیں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اور چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. اگر رکھنے کے لیے تیار ہے تو وہ اس نے حرکت کیوں نہیں دی یونین کونسل کو جا کر؟ وہ اپیل میں کیوں نہیں گیا؟ اس کے پاس اپیل کا بھی رائٹ تھا نا خاوند کا. یونین کونسل میں نہیں گیا، اپیل میں نہیں گیا، تو ہم کیوں نہ سمجھیں اس کا یہ مطلب کہ خاوند نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے. ظاہر ہے کہ اب یعنی اس خاوند کی بھی کوتاہی ہے، سب کی کوتاہی ہے، ان سب کی سزا جو ہے وہ بیچاری اکیلی ایک عورت بھگتے. ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی وہ جواز نہیں بنتا. یہ ہماری ایک ناقص سی رائے ہے، اور کافی زیادہ غور و فکر اور سوچ و بچار کے بعد جلد بازی ہم نے نہیں کی. کئی سال لگے ہمیں اس نتیجے کا ہمارے ہاں سے فتویٰ یہی جاتا ہے. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہ کی رائے اس سے مختلف ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی محترم رائے ہے، وہ بھی وہ ہے. ہم اس رائے کی وہ نہیں کرتے، تغلیظ نہیں کرتے. لیکن ہماری سمجھ میں اب تک جو آیا ہے اس کا خلاصہ وقت کی کمی کی وجہ سے خلاصہ صرف آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی مزید آپ وہ لیکچر بھی سن سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. خلاصتاً یہی ہو کہ جو عدالتی آج کل تنسیخی نکاح ہوتا ہے اس کو نافذ کہا جائے کہ یہ نافذ ہو جائے. ہم تو یہ شقاق کی بنیاد، اس کو کہتے ہیں شقاق. مالکیہ کے یہاں لفظ دو استعمال ہوتے ہیں. ایک
اگر سوال لازماً کرنے ہیں فقہ نے تو دونوں اجازتیں دی ہیں. میرا تو خیال تھا کہ بات نماز سے پہلے سمیٹ کر مسجد میں جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے لازماً سوال کرنے ہیں تو پھر جماعت یہاں کرا لیتے ہیں جیسے آپ کی رائے ہو. تو اگر ایک دو سوال ہوں تو وہ کر لیتے ہیں. پاکستان میں جو یہ قانون بنے خاص طور پہ سمجھیے، پہلے آپ کی بات کر لوں پوری، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کہ یہ جو جیسے آپ نے پوری گفتگو کی اس کا خلاصہ پھر یہی نکلا کہ عدالتی جو آج کل جتنے کیسز آتے ہیں ان پہ جب دارالفتہ میں آئے تو کہہ دیا رہتی یہ نافذ ہو گیا. ٹھیک بظاہر تو یہی بنتا ہے کیونکہ وہ خلا کی بنیاد پر ہوتے ہیں نا. اس میں گویا اگرچہ وہ بعض اوقات زبانی فیصلہ ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت مختصر. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جج صاحبان بہت تفصیل سے فیصلے اس میں ایک مسئلہ 5-6 صفحوں کا کم از کم وہ فیصلہ ہوتا تھا اور پوری تفصیل ہوتی تھی. اب تو 2-3 سطروں کا فیصلہ ہوتا ہے. تو پورے اگر ہم سیناریو کو سامنے رکھ کر سمجھیں تو گویا وہ فیصلہ یہ کہہ رہا ہے. اصل میں فیصلے سے تو نکاح ختم نہیں ہوتا نا، تو ختم ہوگا جب ثالثی کونسل کے 90 دن بھی پورے ہو جائیں گے. اس لیے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ عدت کب سے شمار ہوتا ہے. فرض کریں ان دن ہونے کی بنیاد پر نکاح فسخ کیا تو وہ تو ہمارے نزدیک بھی ہو گیا نا. تو اس میں بھی سوال تو یہ ہوگا نا کہ عدت کب سے شروع ہوگی. تو ہماری اب تک جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ یونین کونسل کا جو دورانیہ ہے وہ پورا ہونے کے بعد ظاہر عدت احتیاط اس میں کہ عدت وہاں سے شروع. یہ وکلا بتاتے ہیں ثالثی کونسل والا طریقہ، میرے خیال سے رہنمائی نہیں پتہ نہیں کرتے لیکن قانوناً لازماً جو ہے وہ فیصلہ وہ جاتا ہی وہاں پر. یعنی آخری جو ڈگری جاری ہوگی یعنی نادرہ میں جو یہ ہوگا کہ اب آپ نادرہ میں مثلا وہ خاتون جا رہی ہے، فرض کریں کہ ہندا عمر اپنے خامند کا نام اس نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا یا اس کے خامند کے خانے میں عمر لکھا ہوا تھا، تو وہ تبدیل کرانے کے لیے نادرہ میں جاتی ہے. تو نادرہ کے سامنے عدالتی فیصلہ نہیں دے دیتے. نادرہ جو ہے وہ یونین کونسل کی جو سرٹیفکیٹ ہے نا وہ اس کو دیکھے. اور جس طرح سے باقاعدہ اب نکاح بھی کمپیوٹرائز ہو گیا، آپ کے علم میں ہو گئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ طلاق بھی شاید ہو گئی یا ہو جائے گی. تو وہاں سے جو ہے یعنی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عدت وہاں سے شمار کرنی چاہیے. لیکن میں آپ کی بات کا جواب دے رہا تھا کہ گویا وہ فیصلہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مصالحت کی کوششیں ساری ناکام ہو چکی ہیں، اس لیے نکاح فسخ کیا. یعنی پورے فیصلے کا اگر سادہ مختصر ترجمہ کریں تو وہ سلیس ترجمہ یہ بنتا ہے کہ چونکہ مصالحت ممکن نہیں، ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں مصالحت کی، لہذا لیکن مصالحت کی کوششیں ناکام ہو کر اگر خلا عدالت کرتی ہے تو مالکیہ کیا نافذ ہو جاتا ہے. یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے عدالت نے صلح کی مکمل کوششیں بھی کی ہیں یا نہیں کی. فیصلہ تو یہی کہہ رہا ہے نا، ہم نے تو قاضی کے فیصلے کو دیکھنا ہے. اگر آپ ہر فیصلے میں امر واقعوں کا مفتی کا کام امر واقعہ دیکھنا ہے نہیں. امر واقعہ کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اس نے چھوڑا ہوا ہے اور اس نے طلاق کا فیصلہ کیا ہوا ہے. وہ متعنت ہوتا ہے عام طور پر، یعنی اس کا اکثر و بیشتر صورتوں میں نہ رکھنے کا ارادہ ہوتا ہے. رکھنے کا ارادہ یہ تو ایک تو یہ ہے نا کہ وہ رکھنا چاہتا ہے اور یہ اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی. ایسی صورتیں بہت کم ہوتی ہیں. ان کا بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں رکھنا، اور اس لیے اب انہوں نے دوسری جگہ اس کا نکاح کرنا ہوتا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اور جگہ بھی نہیں نکاح ہونے دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ لڑکی والے آپ کے پاس سوال لے کر آئے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. اچھا یہ طلاق و نکاح میں چونکہ اب وہ نماز تو میں چھوڑنی ہی پڑ گئی ہے اس لیے بات ذرا کر لیں. طلاق اور فسخ نکاح کے مسئلے میں ایک چیز ضرور میں تو ضرور دیکھتا ہوں کہ سوال کرنے والے کون. آیا وہ ہے فریق ہے جس نے عمل کرنا ہے یا آپ کا فتویٰ لے کر دوسروں پر پریشر ڈال رہے ہیں؟ اگر لڑکی والے پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے پر عمل کریں یا نہ کریں. ان کا سوال کرنا بنتا ہے. لڑکے والے پوچھ رہے ہیں، لڑکے والے اگر میرے پاس آئیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جائیں اپیل میں جائیں. آپ کے پاس سیشن کورٹ میں اپیل کر آئے، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ تک آپ کو، ہائی کورٹ تک تو کم از کم ہوگا،
وہ آپ نے ٹرائی کیا، ہمارے پاس آ گئے. آپ نے یونین کونسل میں مسالت کا وہ ایک جو موجود ہے اس کی ٹرائی کیا، پھر فتویٰ لینے کیوں آ گئے؟ فتویٰ لینے اس لیے آیا کہ میں نے تو رکھنا نہیں ہے، دوسری جگہ پہ اس کا نکاح نہیں ہوتا. اگر ہوگا بھی تو بدنام معاشرے میں اتنا کرنا ہے کہ ان کا جینا مشکل ہو جائے کہ دیکھیں جی ناجائز نکاح کرتے پڑے. تو عام طور پر جب لڑکے والے سوال کریں تو اس میں اس طرح کی وہ بنیت ہے. طلاق میں بھی یہ ہوتا ہے، بعض وقت تیسرا فریق اٹھ کے آ جاتا ہے. جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالة